پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی 5 طاق راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس رات کو کون سے نفل پڑھنے ہیں اور کون سی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات کی عبادت اور نوافل کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے یعنی کہ لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس شخص کے لیے جو کھڑا ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو یا عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنی مزدوری یعنی اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مزدور کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کی جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کہ میرے بندوں نے جو میں نے ان پر عبادت فرض کی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی اور اپنی آوازیں بلند کرتے ہوئے نکل آئے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے ان کو بخش دیا اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بخشے بخشائے واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی شب قدر کی رات کے نوافل دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں ہیں۔ یہ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل یہ ہیں کہ 4 رکعت نفل 2
دو سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ دو نفل کی نیت کر کے پڑھنے ہیں۔ 4 نوافل، پہلے 2 نفل کی نیت کرنی ہے اور دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور سورۃ القدر یہ ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور پھر 2 نفل کی نیت کر کے اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان نوافل کی برکت سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، اور تیسری رات کو آپ نے 8 رکعات 4 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کلمہ تمجید یعنی کہ تیسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ کلمہ تمجید یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 25ویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر کے نوافل 4 رکعات نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان نوافل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے اور لامحدود برکتیں آپ پر نازل کریں گے انشاءاللہ۔ 4 رکعات نفل 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ 2 رکعات نفل پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نماز قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، 22ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کے نوافل 12 رکعات نوافل 3 سلام کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ 4 رکعات کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اس نماز کی برکات یہ ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ 4 رکعات نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ موت کے وقت اذیت کو کم کر دیں گے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ اس بندے کے لیے جنت سے جائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرح 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سورۃ القدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الم نشرح یہ ہے: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت کے ساتھ ثواب ملتا رہے گا۔ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، لیلۃ القدر کے لیے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، جو شخص شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ اور اس کو آئندہ نیکی کرنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ نمبر 2، جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر یعنی کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 5ویں شب قدر کی رات یعنی کہ 29ویں رات کو 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سورۃ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ ان نوافل کی برکت سے انسان کی آخری سانس مکمل ایمان اور کامل ایمان پر ہوگی، یعنی کہ انسان کا خاتمہ مکمل ایمان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے: ناظرین گرامی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ جو کوئی بھی ان پاک راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔